السلام علیکم. ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز, اور ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں عبدالرؤف خان. اور آج ہماری مہمان شخصیت ہیں وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب. ڈاکٹر صاحب, آج ہم آپ سے گفتگو جو کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر پاکستان بھر کے سامعین کے لیے اور جو ناظرین ہیں ان کے لیے خوشخبری کی صورت میں ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان میں خوشیاں لوٹ رہی ہیں, تقریبات کا رجحان بڑھ رہا ہے, تعلیمی ادارے واپس اپنی رونقوں کو بحال کر کے آ رہے ہیں, اور اس ماحول میں آپ ایک خوشخبری دینے جا رہے ہیں کہ بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول جو اس دفعہ دوسری مرتبہ منعقد ہو رہا ہے. لاسٹ ایئر کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا, اور اس سے پہلے عظیم الشان آپ نے پہلا بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول منعقد کرایا تھا, اور جس کی وجہ سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا تھا کہ جنوبی پنجاب کی پہلی جامعہ بنی تھی جس نے لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول کرایا. اس سے پہلے کہ ہم اس دوسرے لٹریری کلچرل فیسٹیول کی تفصیلات آپ سے جانیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں ان میلوں کا ادبی اور جو ثقافتی ہیں ان کا معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی سجاد, جیسا کہ آپ نے بیک گراؤنڈ بتایا, جامعات یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنے خطے کی معاشی اور معاشرتی ترقی کے علاوہ جو ثقافتی اور تہذیبی روایات ہوتی ہیں اس کی بھی امین ہوتی ہیں, اور ایک نسل جنریشن سے دوسری جنریشن یا نسل تک ان کی منتقلی یونیورسٹیوں کی ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو تقریباً 1925 میں قائم ہوئی تھی 100 سال مکمل کر رہی ہے, اور اس خطے میں نہ صرف علمی روایات کی امین ہے بلکہ اس خطے کی جو ثقافتی روایات ہیں ہمیشہ سے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے کلچر کو پروموٹ کیا, آرٹس کو پروموٹ کیا, اور ہمیشہ یہ ایک گہوارہ بنی رہی تہذیبی اور کلچرل ایکٹیویٹیز کا. اس کو ریوائیو کرنے کے لیے سن 2020 میں ہم نے پہلا بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول کیا. جیسے آپ نے بتایا وہ انتہائی کامیاب تھا, 3 روزہ تھا, اور اس دفعہ اسی کو جاری رکھتے ہوئے گزشتہ سال جو ہماری اٹیمپٹ تھی وہ کووڈ کی وجہ سے آخری دنوں میں ابورٹ ہو گئی تھی کیونکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن آ گیا تھا حکومت کی جانب سے. لیکن اس سال آپ یہ دیکھیے کہ یہ 4 دن کا فیسٹیول ہے, اور اس میں جو کلچرل ایونٹس اور ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے, اور ملک بھر سے جو بہترین ادیب, شعراء, آرٹسٹک کلچرل پرسنالٹیز ہیں وہ یہاں پہ آئیں گی. وہ اپنے بک لانچز کے ذریعے اپنے لیٹسٹ لٹریٹری ورکس کو بھی انٹروڈیوس کریں گی. اس کے علاوہ صنم ماروی کا صوفی میوزک نائٹ ہے, وہ پہلے دن رات کو ہوگا. اس کے علاوہ جو انوگرل سیریمنی ہے اس میں ہمارے سہیل وڑائی صاحب بھی ہوں گے, اور سید تابش الوری صاحب جو ایک مشہور شخصیت ہیں, بہاولپور کی سماجی شخصیت ہیں, سیاسی شخصیت ہیں, اور ایک اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر ان کا ایک مقام ہے. انہوں نے اس یونیورسٹی کے قیام سے لے کے آج تک اس ادارے کی خدمت کی. اس کے علاوہ جو بک لانچز ہیں اس میں بہاولپور کی کا جو تاریخی ورثہ ہے اور جو یہاں کا ثقافتی ورثہ ہے, جیسے شاہد رضوی صاحب کی کتاب بے مثل ریاست کا شہر بے مثال بہاولپور ان کی کتاب ہے. اس کے علاوہ خطہ بہاولپور کا مختصر جغرافیائی, تاریخی, انتظامی اور ثقافتی جائزہ ہے. مزید یہ کہ جو گرینڈ محفل مشاعرہ ہے جو منعقد ہوگی اس یعنی میں آپ مشاعرے کی روایت کو یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں. جو ہماری ثقافت کا ایک حصہ تھا کہ مشاعرے ہوتے تھے, لوگ آتے تھے, تہذیب سیکھتے تھے, شعراء سے کلام سنتے تھے, تو اس کو اب اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ریوائیو کر رہی ہے. جی, خاص بات یہ ہے کہ جو ہمارا میجر مشاعرہ ہے گرینڈ محفل مشاعرہ, اس میں امجد اسلام امجد صاحب جیسے شعراء ہیں, افتخار عارف صاحب ہیں, اور دیگر مشہور شعراء ہیں جیسے امان اللہ ارشد ہیں, عامر سہیل ہیں, عطاء الحق قاسمی صاحب آئیں گے. تو اس کے علاوہ ایک اسٹوڈنٹس کے لیے چوتھے دن ایک مزاحیہ مشاعرہ بھی رکھا گیا ہے. مزید یہ کہ اسٹوڈنٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, اسٹوڈنٹس کی جو کیریکٹر بلڈنگ اور گرومنگ ہے, اس کے لیے ہم نے خاص خطاب رکھا ہوا ہے عشق مصطفیٰ اور اقبال, جس میں موٹیویشنل سپیکرز ہوں گے. فرحان علی صاحب, ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب ہوں گے, پرو وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی, سلطان احمد علی صاحب, اور سینیٹر ولید اقبال صاحب. میڈیا کانکلیو
کیونکہ اس سال آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اپنی جو پلیٹینم جوبلی ہے 75 سال مکمل کر رہا ہے، اور بحیثیت قوم جو ہمارا یہ 75 سال کا سفر ہے اس میں بہت کچھ ہے جو سیلیبریٹ کرنے کو ہے، بہت کچھ ہے جس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں اور آگے کے لیے اپنی منزل کی جانب جو ہمیں سفر جاری رکھنا ہے اس کے لیے اپنے پاس سے بہت ساری انسپریشن لے سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت اچھے اچھے نام ہیں، آمنہ مفتی صاحبہ ہیں، اصغر ندیم سید صاحب ہیں، ایوب خاور، مس فرزانہ عاقب، ڈاکٹر جاوید اقبال، مسٹر محبوب قادر، مس ماہرہ خان، مسٹر منصور آفاق، عاصم کھچی صاحب، مشال حسین ملک صاحبہ اور دیگر مزید نام ہوں گے جو اس میڈیا کانکلیو میں پاکستان کا جو 75 سال کا سفر ہے اور آگے کیا سفر ہے اس کو کیا لاہے عمل قوم کا ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں یوتھ کے لیے یہ جتنے رول ماڈلز اور آئیکونز ہیں ان سے جو باتیں یوتھ سنے گی وہ ان کے ذہن پہ نقش ہو جائیں گی اور وہ اپنی زندگی کے لیے ایک تعین کر سکیں گے کہ انہوں نے زندگی میں اپنا پرپز اور آبجیکٹیو کیا بنانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لٹری فیسٹیولز جو ہیں یہ اسٹوڈنٹس کی جو گرومنگ، کیریکٹر بلڈنگ، ڈیولپمنٹ اس کے لیے ایک انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی انٹرٹینمنٹ ویلیو ہے، بلکہ وہ الفاظ جو ہیں جو وہ سنیں گے، جو زندگی کے تجربات، وہ جو ایسی حکمت کی باتیں ہیں جو ان لوگوں سے اپنے رول ماڈل سے سنیں گے، یعنی آپ بیسیکلی اسٹوڈنٹس کی کریکٹر بلڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور میڈیا کنکلیو لاسٹ جو ہمارا ہوا تھا پہلا فیسٹیول، اس میں بھی اتنا کامیاب ہوا تھا، آپ نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اب یہ آپ کے فیسٹیول کا ایک برانڈ بن گیا ہے۔ بالکل۔ اور اس دفعہ شاید آپ اس کے 2 سیشن کر رہے ہیں، نمبر آف پارٹیسپینٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ جی بالکل، یعنی یہ کامیابی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل بالکل، ہمارا پینل ریپلیس ہوگا کیونکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اور آڈینس کو جو آڈیٹوریم میں 1200 کے قریب لوگ ہوں گے ان کو زیادہ مستفید کرنا چاہتے ہیں، تو پینل بھی چینج ہوگا، آڈینس بھی مزید اس میں اٹینڈ کرے گی۔ پھر روبرو کے ذریعے 4 اشخاص جن کے جو رول ماڈل شخصیات ہیں وہ اپنی زندگی کے تجربات اسٹوڈنٹ سے علیحدہ علیحدہ آدھے گھنٹے کے سیشنز میں شیئر کریں گی۔ مزید یہ ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز جو 4 دن جاری رہیں گی، آپ کو پتہ ہے موسم بہار ہے تو فلاور ایگزیبیشن جاری رہے گا، فوڈ کورٹ چلتا رہے گا، اس کے بعد جو چولستان کا ہیریٹیج اور کلچر ہے اس کا ڈسپلے، دستکاریوں کا ڈسپلے، اور ایک بہت ہی گرینڈ بک فیئر جس میں نہ صرف یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس سے ریلیونٹ یونیورسٹی لیول کی بکس اویلیبل ہوں گی، مزید یہ ہے کہ بچوں کے لیے اور لٹریچر پسند کرنے والوں کے لیے ہر طرح کی لٹریری بکس اویلیبل ہوں گی تاکہ بہاولپور کے تمام شہری اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسلامی یونیورسٹی نے حال ہی میں ایک کتاب بھی شائع کی جس کو اب اردو کی پاکستان کی ادبی تاریخ میں پہلی لٹریری کافی بک کہا جا رہا ہے، اس کی رونمائی بھی اس کتاب کی شامل ہے۔ جی 22 لوگ جو کتاب جس کے مصنف سجاد پرویز صاحب ہیں، انہوں نے اس میں جو 22 اشخاص کے زندگی کے خاکے اور جو انٹرویو ان پرسن کیے تھے ان کے سوانح میں بایوگرافیکل انٹرویوز میں کنورٹ کیا اور ساتھ میں تصاویر کے ذریعے جو اس کو سجایا، تو یہ ایک کافی بک کے طور پہ اب پاکستان کی پہلی کافی بک کے طور پہ جانی پہچانی جا رہی ہے۔ تو یہ کتاب اگرچہ ہمیں لانچ پچھلے سال کرنی تھی لیکن چونکہ فیسٹیول نہ ہو سکا تو اس سال جو BLCF 2022 ہے اس کی ایک خاص بات اس کتاب کی بھی لانچنگ ہے۔ دیگر جو لانچز ہیں اس میں دیگر جو ہمارے لوکل رائٹرز ہیں مختلف، ان کو انکریج اور موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کی بکس کی بھی ڈفرینٹ لانچز ہیں۔ اچھا سر، آپ نے بھی خود بتایا کہ پاکستان خوش قسمتی سے الحمدللہ اپنے قیام کے 75 سال مکمل کر رہا ہے اس سال، اور میرا خیال ہے کہ آپ کا جو جامعہ اسلامیہ ہے یہ شاید پاکستان کی پہلی یونیورسٹی بن رہی ہے جو باقاعدہ اس تھیم کے تحت ملک میں سب سے پہلے ایک فیسٹیول کرانے کا کریڈٹ لے رہی ہے۔ جی، تو اس کے لیے آپ کو مبارکباد۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور ریڈیو پاکستان چونکہ ہمیشہ آپ کا اسلامی یونیورسٹی کا میڈیا پارٹنر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ لاسٹ فیسٹیول میں بھی ریڈیو پاکستان آپ کے ساتھ تھا، اس دفعہ بھی ریڈیو پاکستان آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ ریڈیو پاکستان کا سب سے قدیم اور بڑا نشریاتی ادارہ ہے جو پاکستان کے ساتھ ہی اسی کی تاریخ ہے اور اس کو بھی 75 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، ریڈیو جو ہے ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ ریڈیو میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی میں انوویشنز آئی ہیں، AM کے بعد FM بھی آ گیا، تو جو آواز ہے اور موسیقی وہ اپنی پیور حالت میں سننے والوں تک پہنچتی ہیں۔
نہ صرف انفارمیشن پہنچتی ہے، ایکوریٹ خبریں پہنچتی ہیں، بلکہ انٹرٹینمنٹ اور زندگی کے اندر ایک توازن لانے کے لیے جو ریڈیو ہے اس کی خدمات بہت اہم ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بہاولپور لٹری اینڈ کلچرل فیسٹیول ہے، اس کی جو لانچنگ سے پری لانچنگ ایکٹیویٹی ہے، اس میں بھی ریڈیو پاکستان ہمارا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. اور یہ جو ایونٹس ہوں گے جس میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا قوالی نائٹ بھی ایک شامل ہے، اور ہماری ہاکڑا آرٹ گیلری میں جو لوکل فن پارے ہیں لوکل آرٹسٹ کے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے، ان کی نمائش بھی جاری رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں ریڈیو پاکستان ان سارے ایونٹس کا جو کوریج دے گا، اس سے پورے ملک میں بہاولپور لٹری اینڈ کلچرل فیسٹیول برقی ویوز کے ذریعے لوگوں تک پہنچے گا. جی ڈاکٹر اطہر محبوب، آپ بات کر رہے تھے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں منعقد ہونے والے دوسرے لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول کی، جو 29 مارچ سے 1 اپریل تک انشاءاللہ منعقد ہوگا. اس کی آپ نے ڈیٹیل ہمارے ویئر سے، ہمارے لسنر سے شیئر کی. ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ یہ دوسرا لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول پہلے لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول کی کامیابی کے ریکارڈ توڑے گا، اور آنے والے سالوں میں پھر یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور اس کے ساتھ ہی آج کے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا. سجاد پرویز اور ایگزیکٹو پروڈیوسر عبدالرؤف خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.